میرا نام نورین ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم ہے۔ میں نے بی اے کیا ہوا تھا۔ میری چاچی اور اس کا بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ چاچی کا بھائی مجھے غور کر دیکھتا تھا۔ چاچی کا بھائی روز مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ جب میں چاچی سے شکایت کرتی تو وہ کہتی تھی کہ مجھ پر تم بھروسہ رکھو، اور پھر مجھے کمرے میں بھیج کر خود باہر پھیر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے چاچی کو کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے چھپ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ہر لڑکا میرے حسن کا دیوانہ تھا، لیکن چاچی کا بھائی تو خاص طور پر میرے پیچھے تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں رہتا تھا، نوکری کی تلاش میں آیا تھا، لیکن مجھ سے ملنے کے بعد اپنی تلاش بھول گیا تھا۔ میں سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ چاچی کا بھائی تیسری منزل پہ رہتا تھا۔ میرے بھائی نے اسے وہاں کیا مجھ سے کیا نازیہ کھانا دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ میرے ہاتھ نے چاچی کہہ کر اوپر کا ارادہ کیا۔ میں مدثر کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کرتا تھا اور میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ فی الحال ہر خوف پر قابو پا کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مدثر نیچے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی سے بولا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا نازیہ، میرے پاس بیٹھو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں اور پھر باتوں میں اگر موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ خاموشی سے کھا لو۔ اور ٹرے میز پر رکھ کر وہاں سے جانے اتنے میں مدثر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ہمارے جسم بس مل گئی تھی۔ پلیز کوئی شام میرے نام کر دو، میں تمہیں پانے کی تڑپ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے مدثر، اور مشکل سے خود کو اس کی گرفتار سے آزاد کر دیا۔ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر مدثر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں میری چاچی میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا نازیہ، تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو مدثر کو کھانا دے گئی تو کچھ ہوا؟ میں نے کہا، چاچی آپ کا بھائی کھانے کے بجائے مجھے اپنے ساتھ کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب سے آیا ہے وہ مجھے اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ اسے سمجھائیے یہ نہیں کرنا۔ چاچی میری بات سنیے اور بولی، ارے پاگل، تم مدثر سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ مزہ آئے گا، پھر دیکھنا وہ تمہیں ہر دن بلانے لگے گا۔ میں نے کہا، لیکن چاچی اگر کسی نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھ لیا یا پھر اگر کوئی پتہ چل گیا تو بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ چاچی نے کہا، تم بھروسہ رکھو، جب تم میرے بھائی کے ساتھ ہوگی تو میں باہر کھڑے ہو کر پہرا دوں گی، اگر کوئی آیا تو تمہیں بتا دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے زبردستی مدثر کے کمرے میں بھیجا اور خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی بار کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مدثر مجھے اپنے پاس دیکھ کر مسکرایا اور پھر مجھے اپنی باہوں میں پھیر لیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اور اس نے مجھے 2 گھنٹے بعد اپنی مرضی سے چھوڑا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن میں ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی تھی۔ تو چاچی سمجھ گئی کہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ وہ دروازے کھول کر اندر آئی اور مجھے پکڑ کر میرے کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی، مزہ آیا؟ میں نے کہا، چاچی آپ کے بھائی نے میرے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا، اب وہ دوبارہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلوں گی۔ میں نے چاچی کو دوبارہ یہ کھیلنے کے لیے سے منع دیا۔ مجھ سے یہ بتاؤ، کیا تمہیں مزہ آیا یا نہیں؟ چاچی نے سوال کیا۔ میں نے سچ بتایا ہوگا، وہاں مجھے مزہ تو آیا تھا، لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ مزہ آیا تو ہر دن کھیلو اور لطف اٹھاؤ، پھر تیار رہنا۔ چاچی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ چاچی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ خود کیوں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ استعمال کر رہی ہے؟ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ چاچی کی بات مان کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں تھک گئی تھی، اس لیے سو گئی۔ رات میں جب پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ مدثر موبائل پر ویڈیو بھیجی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے خود
कुछ होने लगा था, मगर वो मैसेज पर मुझे अपने कमरे में आने से मना कर रहा था, लेकिन मैं खुद पर काबू ना पा सकी और मुदस्सिर के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी चच्ची के भाई के कमरे से की तरह निकलते हुए देख कर मुझे शक होने लगा कि वापस आने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह उठे, बच्चे ऑफिस चले जाते हैं और रात 9 बजे वापस आते हैं। सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि आप रात मुदस्सिर के कमरे में गई थी? यूँ तो इन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके दरमियान कुछ है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ रात को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? चाची ने बात को बदल दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब इनके भाई के साथ खेलूँगी। मैं इनकी बात सुनकर शर्माई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे भेजती हूँ। तो मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुदस्सिर भी आ गया और हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने इससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं, इसने कहा कि मुझे तुम पे कुछ ख़ास नज़र आता है, इसलिए मेरे साथ वक्त गुजारना ऐसे अच्छा लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और जगह से खेलने की ख्वाहिश रखता था, मगर मैंने इसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करने लगा तो मैंने चच्ची को आवाज़ दी शुरू कर दी क्यों कि वो मुझे इस जुल्म से बचा ले, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। 3 घंटे बाद इसने मुझे छोड़ा। अगली रात को चच्ची ने फिर मुझे मुदस्सिर के कमरे में ही रहोगी। इस दिन मैंने मुदस्सिर के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि इनके दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जब मैंने इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि चच्ची अपने भाई से कह रही थी कि जितना चाहिए नाज़िया के साथ वक्त गुजारे, लेकिन ख्याल रखना कि इसके भाई को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। और नाज़िया को इस्तेमाल करके बाद इसे अपने रास्ते से हटा देना ताकि कभी भी इस बात का किसी को पता ना लग सके। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर गई, मगर मैं इस वक्त खामोश रही। फिर दूसरे दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग इन दोनों को सुनाई तो मेरी चच्ची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हमें जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी मुदस्सिर से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी चच्ची बहुत खुदफिजा थी। अपनी जान बचाने के लिए इसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा ना करती तो इन दोनों बहन भाई के साथ हमेशा बर्बाद होती रहती। अब मैं मुदस्सिर की बीवी बनकर इसे एक सबक सिखा रही हूँ।